السلام علیکم سامعین، بکس آن لائن میں ممتاز مفتی کی کتاب علی پور کے علی کے آج ہم 69ویں حصے کا آغاز کریں گے۔ اس وقت ہم اس کتاب کا جو باب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے 6 لڑکیاں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سینٹرل ٹریننگ کالج میں زندگی ایک محور کے گرد گھومتی تھی اور یہ محور 6 لڑکیاں تھیں۔ یہ لڑکیاں بی ٹی گلاس کی طلبہ تھیں۔ دن بھر کالج کے وقت بی ٹی کے طلبہ شدت سے محسوس کرتے کہ وہ کلاس میں بیٹھی ہیں، ان کے منہ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ سن رہی ہیں، ان کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہی ہیں۔ صرف لڑکے ہی نہیں، بیشتر پروفیسر بھی ان کی موجودگی کا شدید احساس رکھتے تھے۔ ایس اے وی کے طلبہ کو یہ احساس ہوتا کہ 7 والے کمرے میں لڑکیاں ہیں، ایک نہیں پوری 6، اور ان کے اپنے کمرے میں کوئی بھی نہیں۔ اور ابھی جب وہ حساب کا پیریڈ ختم کر کے برآمدے سے گزر کر جغرافیہ پڑھنے کے لیے جائیں گے تو راستے میں گزرتے ہوئے انہیں دیکھیں گے۔ وہ نیچی نگاہ کیے بیٹھی ہوں گی، یوں کام میں منہمک ہوں گی جیسے کچھ خبر ہی نہ ہو، مگر اس کے باوجود انہیں سب خبر ہوگی۔ ہر لڑکا یہ سوچتا کہ وہ اس کی چال دیکھیں گی، یہ دیکھیں گی کہ اس نے کیسے کپڑے پہن رکھے ہیں، ٹائی کس رنگ کی ہے، بال کیسے بناتا ہے اور اس کا انداز کس قدر رومانٹک ہے۔ کالج سے فارغ ہو کر جب وہ بورڈنگ میں آتے تو آپس میں ان کے متعلق بحثیں کرتے۔ بھائی، مس رومو بڑی چلاک ہے، بن دیکھے بات تاڑ جاتی ہے۔ یار، آج مس مینا نے حد کر دی، دفتن ایسی نگاہ ڈالی کہ اپنے ہوش گم ہو گئے۔ آج مس رادھا شام کے ساتھ ٹک شاپ میں گئی تھی، اور وہ دیکھا تھا تم نے مس مینا نے کیسے کپڑے پہن رکھے تھے۔ یار، بڑا کلر کمبینیشن آتا ہے اور کلر سینس ہے اسے۔ وہ لڑکیاں چندہ خوبصورت نہ تھیں، نہ ہی ان میں زندگی کی خصوصی چمک تھی، الٹا وہ نہایت سنجیدہ اور خاموش تھیں۔ اس کے باوجود ان کا توجہ کا مرکز ہونا، وجہ فقط یہ تھی کہ اس زمانے میں کسی کالج میں مخلوط تعلیم رائج نہ تھی۔ سینٹرل ٹریننگ کالج واحد کالج تھا جس میں لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ تعلیم پاتی تھیں۔ اسی وجہ سے گورنمنٹ اور مشن کالج کے طلبہ بھی بہانے بہانے سینٹرل ٹریننگ کالج آیا کرتے تھے تاکہ ایک نظر انہیں دیکھ سکیں، اور اگر ممکن ہو تو شاید کوئی راستہ نکل آئے۔ بی ٹی کے 5-6 لڑکے تو ہر وقت ان کے گلے کا ہار بنے رہتے تھے۔ وہ جیب میں زائد پینسل اور قلم رکھتے، اس بات کے منتظر رہتے کہ کب ان میں سے کسی کے قلم کی سیاہی ختم ہو یا پینسل کا سکہ ٹوٹ جائے تاکہ انہیں پینسل یا قلم پیش کر سکیں۔ وہ بڑی محنت سے کلاس کے لیکچروں کے نوٹ لکھتے اور بورڈنگ میں آ کر بنا سنوار کر انہیں نقل کرتے کہ شاید لڑکیوں کو نوٹ پڑھنے کی ضرورت محسوس ہو۔ جیب میں زائد رومال اٹھائے پھرتے، نہ جانے کب کوئی لڑکی لان میں بیٹھنا چاہے تاکہ وہ فوراً رومال گھاس پر بچھا دے۔ ان لڑکوں کو کوٹ بردار کہا جاتا تھا کیونکہ وہ لڑکیوں کے کوٹ اٹھائے پھرتے تھے۔ اکثر لڑکے طنز سے انہیں وکٹ بردار کہا کرتے تھے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ کوٹ برداری ایک بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا۔ اگر کوئی لڑکی کسی کو اپنا کوٹ اٹھانے کے لیے دے دیتی تو وہ لڑکا پھولے نہ سماتا اور اس بات پر فخر کرتا۔ دوسرے لڑکے اس کا مذاق اڑاتے، در پردہ اسے تحسین بھری نگاہوں سے دیکھتے۔ ایلی کے لیے یہ محور قطعی طور پر دلچسپی سے خالی تھا۔ ان 6 میں نہ تو کوئی سادی تھی اور نہ ہی شہزاد، اور پھر وہ تھی بھی کیا؟ 1-2 تو والدہ قسم کی تھیں، 1-2 وہ چیزیں بن چکی تھیں جو کتابیں جمع، اینک جمع، دبلا پن جمع، جلی کٹی نگاہ جمع، نسوانیت کا فقدان مجموعہ ہوتی ہیں۔ 2 ایک البتہ قبول صورت تھیں، مطلب ہے اچھی خاصی، وہ خاموش رہتی تھیں، ہنستی نہ تھیں کہ کوئی ان کی ہنسی کو التفات نہ سمجھ لے، آنکھیں نہ مٹکاتی تھیں کہ کوئی ان کی چتون کی جنبش کو اشارہ نہ سمجھ لے، کھل کر بات نہیں کرتی تھیں کہ کوئی بات منہ سے نہ نکل جائے۔ ایلی کے کانوں میں ابھی تک سادی کی باتیں گونجتی تھیں، اس کی نگاہوں میں شہزاد کے ماتھے کا تل شنگرف کی طرح چمک رہا تھا، لیکن اس کے باوجود ایلی کے لیے وہ 6 لڑکیاں جاذب نظر تھیں۔ جماعت میں بیٹھے ہوئے وہ یہ آرزو کرتا کہ جلدی پیریڈ ختم ہو اور وہ برآمدے سے گزرے۔ موٹی موٹی کتابیں۔ سینٹرل ٹریننگ کالج میں داخل ہوتے ہی ایلی پنجاب پبلک لائبریری کا ممبر بن گیا تھا، جہاں سے اسے بیک وقت 8 کتابیں مستعار مل سکتی تھیں، اور وہ ہر ہفتے موٹی موٹی ضخیم کتابیں چن کر لایا کرتا تھا۔
ایلی نے کتابوں سے اثر نو دلچسپی پیدا کر لی تھی اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ لڑکے لڑکیوں سے کتابوں کی باتیں کیا کرتے تھے۔ آپ نے فلاں کتاب پڑھی ہے کیا؟ فلاں مصنف نے تعلیم کے متعلق ایک انوکھی تھیوری پیش کی ہے۔ نفسیات میں دلچسپی ہو تو فلاں مصنف کا مطالعہ کرو۔ ایلی کالج کے اوقات میں کتابیں لانے کا خاص پروگرام بنایا کرتا تھا، اگرچہ اسے کافی لمبا چکر کاٹنا پڑتا، لیکن لائبریری سے آتے ہوئے وہ ایسا راستہ اختیار کرتا کہ واپسی پر اسے کالج کے برآمدے سے گزرنا پڑے اور وہ کتابوں کے اس انبار کو یوں اٹھائے برآمدے سے گزرتا جیسے اسے خبر ہی نہ ہو کہ وہاں بی ٹی کلاس میں لڑکیاں بیٹھی ہیں اور وہ اس کی طرف حیرت سے دیکھ رہی ہیں۔ جب وہ کتابیں اٹھائے ہوئے ہوتا اس وقت اس کے لیے ضروری ہو جاتا کہ وہ لڑکیوں کی طرف قطعی طور پر نہ دیکھے، لیکن وہ اس انداز سے اٹھاتا کہ ان کی پوچھتیں واضح طور پر دکھائی دیں۔ جاہ کی صحبت کی بدولت ایلی چند ایک مشہور مصنفوں کی کچھ کتابیں پڑھ چکا تھا۔ اس مطالعے کی ابتدا برٹرنڈ رسل سے ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس نے بکسلے ہالڈین، شوپن ہارستانیہ کی چند ایک کتابیں پڑھی تھیں۔ پھر انصار منصر سے متاثر ہو کر اس نے داستویفسکی اور انگریزی نظموں کا مطالعہ کیا تھا، لیکن اس کے باوجود اسے مطالعہ سے براہ راست خاص دلچسپی نہ تھی۔ جب کبھی سعدی کی یاد اسے ستاتی تو وہ اپنی توجہ منطف کرنے کے لیے نتشے یا برگستان کی کوئی کتاب پڑھنے کی کوشش کرتا، یا جب کبھی شہزاد کے رویے سے وہ محسوس کرتا کہ وہ کسی دوسرے کی طرف متوجہ ہو رہی ہے تو وہ احتجاجاً کتاب لے کر بیٹھ جاتا اور بسد مشکل اس کے 4 صفحات پڑھتا، لیکن پھر اسے نفس مضمون سے دلچسپی محسوس ہونے لگتی اور اس طرح اس کا مطالعہ منفی حیثیت چھوڑ کر اثباتی حیثیت اختیار کر لیتا۔ بہرحال مطالعہ اس کے لیے محض فرار تھا۔ سینٹرل ٹریننگ کالج میں بھی اسے زیادہ تر دلچسپی کتابیں لانے اور ان کی نمائش کرنے سے ہوتی تھی۔ کتابیں جو وہ لاتا تھا تمام فلسفے سے متعلق ہوتی تھیں یا فزکس کے ایسے مسائل کے متعلق جن میں فلسفے کا رنگ حاوی تھا۔ ناول پڑھنے سے اسے چندہ دلچسپی نہ تھی، چونکہ ناول میں عشق و محبت کی داستانیں ہوتی تھیں اور پڑھتے ہوئے اسے شہزاد کا کمرہ یاد آ جاتا، سعدی کے مکان کی وہ سیڑھیاں جہاں وہ رات کے اندھیرے میں ملا کرتے تھے۔ اس طرح مطالعے کا مقصد فوت ہو جاتا۔ اس سنجیدہ قسم کے مطالعے سے اس کے جذبات کی چھلکن تو دور نہ ہو سکتی، البتہ اس کے چہرے پر عجیب قسم کی کرختگی سی پیدا ہو گئی، جیسے زیادہ ابلے ہوئے انڈے پر ہوتی ہے جس کا چہرہ نمبوترا ہوا جا رہا تھا، تھوڑی نکلتی آ رہی تھی اور پیشانی پر گہری تیوری قائم ہوئی جا رہی تھی۔ شاید ایلی ان نمائشی کتابوں کو کبھی نہ پڑھتا، لیکن جی کے تانوں نے اسے مجبور کر دیا۔ ان تانوں سے مخلصی پانے کے لیے چارونا چار اسے ہر روز وہ کتابیں کھول کر بیٹھنا پڑتا۔ جی کے ایک نہیں بلکہ 2 مزاج تھے۔ وہ بیک وقت بے حد خوش مزاج اور بہت دکھی آدمی تھا۔ ان 2 مزاجوں کی کھینچا تینی جی کے کی زندگی کا حاصل تھی۔ جب وہ چپ ہوتا تو بالکل ہی چپ ہو جاتا، اس کی طوطا نما خمدار ناک کی دیوار پر بد مزاجی کا ڈھیر لگ جاتا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں دکھ کے انبار لگنا شروع ہو جاتے۔ جب وہ بات کرنے کے موڈ میں ہوتا تو وہ باتیں کیے جاتا، شور مچاتا، مذاق کرتا، شوخ باتیں کرتا۔ اس وقت اس کی کیفیت یوں ہوتی جیسے سوڈے کی بوتل کھل گئی ہو، چھینٹے اڑتے، بلبلے اٹھتے اور سب کو بھگو دیتے۔ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ جی کے کا اصلی مزاج کون سا تھا اور نقلی کون سا۔ بہر صورت ایلی کے نزدیک جی کے کی سب سے بڑی خصوصیت اس کی انا پسندی تھی۔ وہ اپنے خیالات کو درست سمجھتا تھا، اپنی بات کو حق تصور کرتا، اپنے جذبات کو خارجی حالات کا مناسب رد عمل سمجھتا تھا۔ جی کے ازلی طور پر آقا طبیعت کا مالک تھا۔ اس کا برتاؤ محبت، رعونت، کرختگی، خود اعتمادی اور وجاہت کا مجموعہ تھا۔ وہ اپنے حلقے کا از خود سردار بن جاتا اور پھر سردار مان لیا جاتا۔ اس بات پر ایلی کو بے حد غصہ آتا تھا۔ ایلی میں سردار بننے کی نہ تو ہوس تھی اور نہ اہلیت۔ وہ طبعاً کسی کے پیچھے چلنے پر مجبور تھا، لیکن جب پیچھے چلتا تو محسوس کرتا کہ اسے پیچھے چلنے پر مجبور کیا جا رہا ہے اور یہ زیادتی ہے، لہٰذا اسے غصہ آنا شروع ہو جاتا۔ دراصل ذہنی طور پر ایلی میں شدت کی انفرادیت موجود تھی۔ ذہنی طور پر ایلی مضبوط تھا لیکن طبعی طور پر بے حد کمزور اور بودا تھا، اس لیے جی کے کی انا پرستی سے بے حد نالاں تھا۔ مثلاً ایلی کی کتابوں کو دیکھ کر جی کے طنزاً چلاتا، ارے یہ کتابیں پڑھے گا کون؟ کچھ نہ کچھ تو دیکھ لوں گا، ایلی جواب دیتا۔
کیوں؟ ان میں تصویریں ہیں کیا؟ جی کے طنز شدت اختیار کر لیتا۔ نہیں تو پھر دیکھنے کا کیا مطلب؟ مطلب ہے کچھ نہ کچھ پڑھوں گا۔ یہ فرائڈ، واٹسن، ایلس، جیم، جینز، ورڈزورتھ، انہیں پڑھو گے تو تم، لیکن سمجھے گا کون؟ تم جو ہو، تمہاری مدد سے کچھ پتہ چل ہی جائے گا، ایلی تنزن کہتا۔ بھائی ہم تو حساب دان ہیں، حساب کا کوئی مسئلہ لے آؤ، لیکن یہ فلسفہ اور نفسیات اور جنسیات یہ اپنے بس کا روگ نہیں۔ جی کے ان باتوں کی وجہ سے ایلی کو لازماً ہر روز کسی ایک کتاب کو کھول کر بیٹھنا پڑتا۔ پھر وہ بھول جاتا ہے کہ اسے صرف کتاب کھول کر بیٹھنا ہے، پڑھنے کی چندہ ضرورت نہیں۔ پڑھنے کی جگہ وہ سادی کی خوشگپیوں کے متعلق سوچ سکتا ہے، شہزاد کے حسین جسم کا تصور کر سکتا ہے، پہلوئی ہور میں لنگور کے واقعے پر غور کر سکتا ہے، لیکن اس واقعے پر غور کرنا تو ایلی کے لیے بے حد تکلیف دہ تھا۔ اب تو یہ صورت پیدا ہوئی جا رہی تھی کہ سادی کا خیال آتا تو اسے ٹھیس لگتی اور وہ شدت سے محسوس کرتا کہ سادی ہمیشہ کے لیے چلی گئی، نہ جانے کہاں چلی گئی۔ اگر وہ رہتی وہیں لاہور میں رہتی تو والد صاحب کا انکار بھی بے معنی ہو کر رہ جاتا، کوئی نہ کوئی صورت نکل ہی آتی۔ جی کے کو کالج کی ان 6 لڑکیوں سے قطعی دلچسپی نہ تھی۔ لا حول ولا قوت، وہ چلاتا، یہ لڑکیاں سب کے اعصاب پر سوار ہیں، اور پھر لڑکیاں کہاں، وہ تو بیشتر عورتیں ہیں، والدہ قسم کی عورتیں۔ کیوں ایلی، کیا تمہیں والدہ قسم کی عورتوں سے دلچسپی ہو سکتی ہے؟ جی کے کا سوال سن کر ایلی کا دل دھک سے رہ جاتا۔ اس کے روبرو صفیہ آ کھڑی ہوتی اور اپنے ہنا ملیدہ ہاتھ اس کی طرف بڑھاتی۔ خانم گورے گدے ہاتھوں سے اس کے گال سہلاتی۔ ایلی کو والدہ قسم کی عورتوں سے دلچسپی نہیں بلکہ عشق تھا۔ عورت در حقیقت اس کے ذہن میں بھرے بھرے جسم کی ایک گود تھی جس کے پہلوؤں پر بازو اور ہاتھ لٹکتے تھے، جو سہلانے اور تھپکنے کے لیے بے قرار تھے، لیکن ایلی نے کھلے طور پر اس شدید جذبے کو کبھی اپنایا نہ تھا۔ لا حول ولا قوت، وہ گویا شدت جذبات کا اظہار کرتا، نہ جانے کیوں یہ سب پاگل ہو رہے ہیں، کیوں پاگل ہو رہے ہیں، بتاؤ نا، بول۔ جی کے ترنگ میں آ جاتا، جواب دو۔ یہ تو اپنی اپنی پسند ہے۔ ایلی کو جی کے پر غصہ آنے لگتا۔ کیا مطلب؟ وہ چلاتا، نوجوان والدہ قسم کی عورتوں کو پسند کریں گے، عجیب بات نہیں کیا؟ نوجوان نہ کریں تو کیا بوڑھے کریں گے؟ ایلی جواب دیتا۔ تم بھی بے وقوف ہو، جی کے جوش میں آ جاتا۔ ہم دونوں ہی بے وقوف ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ تمہیں اپنی حماقتوں کا احساس نہیں۔ بالکل غلط، وہ چلاتا۔ تم ہوگے، ہم تو نہیں، ہم تو دانشور ہیں۔ دراصل یہ فرائڈ پڑھ کر تم اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہو، تم سے بات کرنا بیکار ہے، تم نہیں سمجھ سکتے۔ جی کے اٹھ کر اپنے کام میں مصروف ہو جاتا۔ وہ خاموش ہو جاتا، اس کی ناک پر بدمزاجی کا ڈھیر لگ جاتا اور آنکھوں سے دھک جھانکتا مظلومیت کی پھوار پڑتی۔ جی کے کی ایک اہم خصوصیت یہ بھی تھی کہ وہ اپنے آپ کو بے حد مظلوم سمجھتا تھا۔ اس کا یہ خیال تھا کہ وہ قربانی کا بکرا ہے، دوسروں کے مفاد کے لیے وہ اپنے خیالات یا مفاد کی قربانی نہیں دیتا تھا، سمجھتا تھا کہ دے رہا ہے، لہٰذا وہ اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا تھا۔ ایلی اس قسم کے خیالات سے اسے مستفید کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود ایلی سمجھتا تھا کہ وہ خیالات غلط ہیں۔ ایک دوست کا اسے یوں جھٹلانا، اور پھر دوست بھی ایسا جس کے لیے اس نے کیا نہ کیا ہو۔ چپ ہو جانے سے پہلے جی کے ایلی کی طرف ایک نگاہ ڈالتا، بالکل وہی واو ٹو بروٹس والی، اور پھر سیزر کی طرح آرام کرسی میں گر جاتا اور ایلی کے متوقع خنجر کے وار کا انتظار کرتا۔ پھر اسے غصہ آتا کہ متوقع وار میں تاخیر کیوں کی جا رہی ہے۔ تاخیر کا مقصد یہ ہے کہ جی کے کرب میں اضافہ کیا جائے۔ ایلی کو یہ سب باتیں دکھائی نہیں دیتی تھیں، اسے صرف جی کے کی پھولی ہوئی ناک نظر آتی تھی جس پر بد مزاجی کے انبار لگے ہوتے۔ پھر ان کے دوستوں میں سے کوئی آ جاتا، مثلاً بابا شام پریم رائے یا جان۔ ارے تم دونوں اندر بیٹھے ہو، شام چلاتا۔ ہائے، یہ الیاس اتنی موٹی کتاب پڑھ رہا ہے۔ یہاں تو بڑی بڑی کتابیں پڑھی جاتی ہیں اس کمرے میں، جی کے بڑے روب سے جواب دیتا۔ کیا ہے یہ؟ شام پوچھتا۔ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی، پوچھنے کا فائدہ۔ ایلی کو اس بات پر اور بھی غصہ آتا۔ لو، ابھی ان موٹی کتابوں پر تمسخر کر رہا تھا اور اب ان پر فخر کا اظہار کر رہا ہے۔
اور وہ بھی ایسے انداز میں جیسے وہ کتابیں اس کی اپنی ہوں اور اس نے ایلی کو پڑھنے کے لیے مستعار دی ہوں، اور ساتھ ہی نفس مضمون کو سمجھنے میں ایلی کی امداد کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہو۔ جی کے اکثر ایلی پر بھی فخر کا اظہار کرتا تھا، لیکن اس اظہار میں ایلی کی عظمت کا عنصر نہ ہوتا بلکہ ایلی کی عظمت کا پہلو نکلتا۔ مثلا دوسروں کے روبرو وہ ایلی کی دوستی پر فخر کا اظہار کرتا تو ایسے محسوس ہوتا جیسے کہہ رہا ہو، دیکھا ہم وہ ہیں جس کے ایسے دوست ہیں۔ بابا لڑکیوں کے متعلق کئی ایک مختلف زاویہ نظر رائج تھے۔ بابا کا نقطہ نظر بہت دلچسپ تھا۔ بابا کا نام آئزک تھا، اس کی عمر 40 برس تھی، چہرہ ڈھلک چکا تھا، جسم میں بیل کسی بے حسی تھی، اس کی آنکھوں میں شرارت چمکتی اور وہ بھی مخصوص اوقات پر۔ اس کے کل 9 بچے تھے، بہت سارے بیٹیاں اور تھوڑے سے بیٹے۔ اسے یاد نہیں تھا کہ وہ کب سے بچے پڑھانے کا کام کر رہا ہے۔ اس سے پوچھو تو کہتا، بس سمجھ لو جب سے آدم نے پھل کھایا ہے تبھی سے پڑھانے کی نوکری کر رہا ہوں، شاید اس سے بھی پہلے سے، اور اب سالوں نے مجھے ریفریشر کورس کے لیے یہاں بھیج دیا ہے۔ اس عمر کے باوجود بابا بنیادی طور پر محبوب واقع ہوا تھا۔ لڑکیوں کی بات چھڑ جاتی تو ہنس کر کہتا، یہ تم کون سی لڑکیوں کی بات کر رہے ہو؟ سارا دن سبھی لوگ لڑکیوں کا رونا روتے ہیں، ہم نے تو کوئی لڑکی نہیں دیکھی یہاں۔ بابا ایلی چلایا، 1 نہیں 6 ہیں، 6 ہوں گی بھائی، وہ بے پرواہی سے کہتا، لیکن ہم نہیں مانتے، اگر وہ لڑکیاں ہیں تو بھائی خود ہمارے پاس کھینچی چلی آئیں گی، آج تک تو ایسا کبھی نہیں ہوا، اور خود بخود ہماری طرف نہ کھینچی چلی آئیں، دیکھا تو کرتی ہیں تمہاری طرف۔ ایلی نے اسے چھیڑا۔ بابا جی کے چیختا، وہ تو والدہ قسم کی ہیں، تمہارے جوڑ کی ہیں۔ ابے تجھے کیا پتا؟ بابا ہنستا، تو 2 اور 2 4 کے سوا کیا جانتا ہے جو والدہ قسم کی ہوتی ہیں؟ وہ تو الٹا اپنی گود ہری رکھنے کے لیے لونڈے تلاش کرتی ہیں۔ ہاں اگر لڑکی ہو تو وہ البتہ، وہ اپنے ران پر ہاتھ پھیر کر کہتا، مرد ڈھونڈے گی، دیکھ لینا ایک نہ ایک دن ہمارے پہلو میں پہنچ کر رہے گی، ان میں اگر کوئی لڑکی ہے تو، اور اگر نہیں تو ہٹاؤ سب کی سب، تمہیں کیش۔ وہ شام سے کہتا، ہم گود میں بیٹھنے کے قابل نہیں، بٹھانے کے ہیں۔ بابا کی شخصیت میں ایک عجیب سی مٹھاس تھی، اس کے انداز میں جذباتی گرمی منعکس ہوتی اور ایک عجیب سانگ، اس سے چاہے بات کرو نہ کرو ایسے محسوس ہوتا جیسے وہ تمہارے پاس بیٹھا ہو، تمہارے دکھ درد میں برابر کا حصے دار ہو۔ اول تو وہ بحث کرنے کا عادی ہی نہیں تھا، اور اگر کبھی دوسرے کو جھٹلاتا بھی تو دوسرا محسوس کرتا کہ دل ہی دل میں در حقیقت وہ اس کا ہم خیال ہے، ویسے ہی ازراہ مذاق اختلاف رائے کا اظہار کر رہا ہے۔ شام گویا ناچتی ہوئی سورج کی ایک کرن تھی، جہاں بھی وہ پہنچ جاتا وہ جگہ ان بساط کے دودھیا اجالے سے منور ہو جاتی۔ سنجیدہ بحث کے دوران میں شام آ جاتا تو بحث خوشگوار گفتگو میں بدل جاتی، دلائل رنگین اشارات کا انداز اختیار کر لیتے۔ شام MSc کر چکا اور اب BT میں اس لیے داخل ہوا تھا کہ اس زمانے میں نوکری ملنی بے حد مشکل تھی، لیکن اس کے رویے سے کبھی ظاہر نہیں ہوا تھا کہ وہ MSc ہے۔ اس سے پوچھتے، یار تم MSc ہو؟ تو وہ ہنس کر کہتا، MSc ہوتا تو اب ABC میں کیوں داخلہ لیتا؟ لڑکیوں کی بات چھڑ جاتی تو وہ ہنس کر چلاتا، یار ہم تو فیل ہو گئے، کوئی اپنی طرف تو دیکھتے ہی نہیں، حالانکہ قسم ہے پرماتما کی، منہ پر روز کریم مل کر آتا ہوں، شیو کے بعد اسٹریجنٹ لگاتا ہوں، بال بڑی احتیاط سے بناتا ہوں، کلاس میں جان بوجھ کر چمکدار باتیں کرتا ہوں، ذہانت اور رنگینی سے بھرے ہوئے جتنے جملے یاد ہیں ان کا بروقت اور برمحل استعمال کرتا ہوں، لیکن سب بیکار، وہ دیکھتی ہی نہیں اپنی طرف۔ کون سی نہیں دیکھتی؟ جی کے پوچھتا۔ کوئی سی ہے، دیکھ لے بھائی، اس میں کیا ہے؟ بھوکے کیک پیسٹری نہیں مانگا کرتے، اور میاں وہ انگریز نے کہا ہے نا بھائی، کیا خوب کہا ہے، بیگرز آر ناٹ چوزرز، منگتے کس منہ سے چناؤ کریں۔ ابے فکر نہ کر، بابا چلاتا، خود آ جائیں گی ایک نہ ایک روز، فی الحال خط ہی بھیج دیں۔ شام چلاتا، جو خط آ گیا تو مصیبت پڑ جائے گی۔ جی کے شور میں چاہتا، پرماتما کے لیے مصیبت پڑ جائے گی۔
جلدی پڑے، شام کہتا، اس خیریت ہی خیریت سے تم ہم تنگ آ گئے، ڈر ہے کسی روز زہر نہ کھا لوں۔ زہر خریدنے جاؤ گے تو مجھے بتا دینا، ایلی کہتا۔ تو لوگ بتائے دیتے ہیں، شام ہنستا۔ آئزک تھا، اس کی عمر چاہے خریدنے کی ہو، ایلی پوچھتا۔ کون سے والا زہر ہے؟ پوٹاشیم سائنائڈ، لیبارٹری سے بوتل اڑائی ہے بڑی مشکل سے، جس روز موڈ خراب ہو ٹرنک کھول کر کپڑے تک نہیں بدلتا۔ کیوں؟ ڈرتا ہوں کہیں کھا نہ لوں، شام مسکرا کر کہتا، لیکن اس کی مسکراہٹ میں سنجیدگی جھلکتی۔ وہ کیسے؟ وہی کپڑوں کے ساتھ ٹرنک میں رکھی ہیں نا، اس لیے ٹرنک نہیں کھولتا۔ لڑکیوں کو معلوم ہے کہ تمہارے ارادے خطرناک ہیں، جی کے ہنستا۔ ارے یار، اتنے دوست ہیں لیکن کوئی نہیں بتاتا انہیں، آج کل سچا دوست کہاں ملتا ہے۔ تو میں بتا دوں، بابا کہتا۔ لو سن لو، نیکی اور پوچھ پوچھ، شام چلاتا۔ کس کو بتاؤں؟ باری باری سب کو بتا دو، ممکن ہے کسی کا دل پسیج جائے، شام سنجیدگی سے کہتا۔ شام کی باتوں سے یہ محسوس نہ ہوتا تھا کہ وہ دکھاوے کی بات کر رہا ہے یا رنگین گفتگو کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے انداز میں ایک عجیب قسم کی عجز اور خلوص تھا جو ایلی کو بے حد پیارا لگتا تھا۔ ایلی کو پڑھتے دیکھ کر شام جیکے کی طرح طنز نہیں کرتا تھا، اس کے برعکس وہ حیرت سے کہتا، یار تم اتنی بڑی بڑی کتابیں پڑھتے جا رہے ہو اور یار لوگ اس پاکٹ بک میں کھوئے ہوئے ہیں۔ کون سی پاکٹ بک؟ ایلی پوچھتا۔ وہی لڑکیاں، اور کون سی لڑکی؟ کوئی سی، آج ایک نے رحم کھا کر اٹھانے کے لیے کوٹ دے دیا مجھے۔ جب سے نشہ ستاری ہے، طبیعت اتنی خوش ہے کہ جو مانگو گے ملے گا، جو کہو منظور۔ کہو تو ٹک سے کیک کھلا دوں۔ وہ اپنی جیب ٹٹولتا۔ لو، پورا 100 روپیہ ہے، کھا لو جو کھانا ہے آج، ورنہ پچھتاؤ گے، ایسے سنہرے مواقع روز نہیں ملتے۔ والدہ قسم کی لڑکیوں کے متعلق جی کے شام سے پوچھتا، یار تمہیں ان سے گھن نہیں آتی؟ شام منہ بنا کر جواب دیتا، بے حد۔ اس کے انداز سے سخت نفرت کا اظہار ہوتا ہے۔ نفرت آتی ہے، اور جب وہ لڑکیوں کی طرح چونچلے کرتی ہیں تو جی چاہتا ہے کہ منہ پر یہ تھپڑ دوں۔ شام جوش میں آ کر تھپڑ چلاتا۔ یہ ہے نا، جی کے کہتا۔ بالکل، شام جواب دیتا، میرا تو اور بھی جی چاہتا ہے۔ کیا؟ یہ تھپڑ دوں؟ شام پھر بازو ہوا میں زور سے گھماتا۔ پھر دفتن اپنی اس حرکت پر اس قدر ندامت محسوس کروں کہ اس کے قدموں میں گر جاؤں، پھر وہ مجھے اٹھا کر گود میں بٹھا لے اور پھر لوری دے کر سلا دے۔ یار مجھے زندگی میں کبھی کسی نے لوری دے کر نہیں سلایا، ماتا تو بچپن میں ہی چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ شام کا بات کرنے کا انداز کچھ ایسا تھا کہ اس کی بات پر نکتہ چینی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، وہ سچ کہہ دیتا تھا، حالانکہ سچ کی نوعیت اس قسم کی ہوتی تھی کہ اسے کہہ دینے میں بے حد جرت کی ضرورت ہوتی۔ ایلی بھی چاہتا تھا کہ وہ سچی بات کہہ دے، لیکن اس میں کبھی جرت پیدا نہ ہوئی۔ وہ ڈرتا تھا کہ لوگ کیا سمجھیں گے، وہ ڈرتا تھا کہ لوگ اسے اخلاق سے گرا ہوا سمجھیں گے۔ لیکن شام جب بھی اس قسم کی بات کرتا تو اس طرح سے، اس ادا سے کرتا جیسے اس میں ڈرنے یا لوگوں کے دلوں میں نفرت، احتجاج یا کچھ اور پیدا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ایلی چاہتا تھا کہ وہ شام کی طرح باتیں کر سکے، سچی باتیں جن میں رنگینی اس قدر غالب ہوتی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں کوئی اور رد عمل پیدا نہیں ہونے دیتی۔ لیکن ایلی کی یہ خواہش خالی خواہش ہی رہی اور اس میں اتنی جرت نہ پیدا ہو سکی کہ اس پر عمل کر سکے۔ رائے۔ شام کے علاوہ اور لڑکے بھی تھے، مثلاً جان تھا، لیکن وہ تو گونگا تھا۔ بات سن کر ہنس دینے کے علاوہ اس نے کبھی کچھ نہیں کیا تھا۔ وہ ان سب میں بیٹھا رہتا، ان کی باتیں سنتا رہتا اور مسکراتا رہتا۔ اس نے کبھی اپنی رائے کا اظہار نہیں کیا تھا۔ پھر رائے تھا، ایک جذباتی لڑکا تھا، کئی ایک باتوں میں تو وہ جمال سے بہت ملتا جلتا تھا۔ مثلاً اپنی محبتوں اور محبوبوں کی باتیں سنانے کے لیے اسے ایک رازداں کی اشد ضرورت تھی۔ ضروری نہ تھا کہ رازداں قابل اعتماد ہو یا اچھا مشورہ دے سکے یا کچھ اور۔ جہاں تک رائے کا تعلق تھا، رازداں کے چناؤ کی چندہ ضرورت نہ تھی، چونکہ اسے صرف ایک ایسے فرد کی ضرورت تھی جو اس کی باتیں سنتا رہے، ٹوکے نہیں، ایسا مشورہ نہ دے جو اسے قابل قبول نہ ہو۔
جب وہ حماقت کرنے کے لیے تلا بیٹھا ہو تو عقل کی بات بتا کر اسے روکنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ حماقتوں میں اسے شے دے۔ اس لڑکی کو جسے وہ حسین سمجھتا تھا عام لڑکی نہ سمجھے، بلکہ اسے اہمیت دے اور اس میں وہ تمام خوبیاں دیکھے جو بظاہر بالکل دکھائی نہیں دیتی ہوں۔ غرض یہ کہ اسے ایک سامع رازداں کی ضرورت تھی، اور اس رول کے لیے ایلی بے حد موزوں تھا، اس لیے رائے اسے اپنے تازہ ترین کارنامے سناتا رہتا تھا۔ ایلی نے کبھی غور سے رائے کی بات نہ سنی تھی، اگرچہ وہ اس انداز سے سنتا تھا جیسے واقعی بڑے غور اور انہماک سے سن رہا ہو۔ بہرحال رائے کے قصے ایلی نے کبھی نہ سنے تھے، اس کے باوجود اسے ان کے متعلق چند ایک باتوں کا دھندلا احساس تھا۔ مثلاً رائے کی ایک محبوبہ گاؤں میں رہتی تھی اور اسے ملنے کے لیے شدت سے بے قرار تھی، اور ہر 15ویں روز اسے گاؤں بلا بھیجتی، اور اگرچہ اس کے والدین کو اس کا رائے سے ملنا قطعی طور پر ناگوار تھا، تاہم وہ رائے کے الفاظ سے اس قدر بولڈ تھی کہ اسے اپنے گھر ٹھہراتی اور پھر رات کے اندھیرے میں چپکے سے ملتی۔ اس پر بوڑھی ماں شدت غم سے پہلو بدلتی، باپ احتجاج کے طور پر بار بار کھانستا، لیکن وہ بڑی بولڈ لڑکی تھی، اور اس کی اس جرت کی وجہ سے رائے کو اس سے والہانہ محبت تھی۔ رائے کی دوسری محبوبہ شہر میں رہتی تھی، مشن سکول میں استانی تھی، اور اتنی قبول صورت اور اداؤں والی تھی کہ سبھی کرسچن نوجوان جو گرد و نواح میں رہتے تھے اس پر ہزار جان سے عاشق تھے، اسے راہ چلتے چھیڑتے تھے، لیکن رائے کے سوا اسے کوئی پسند نہ تھا، چونکہ اسے رائے سے محبت تھی۔ رائے کی تیسری محبوبہ لاہور ہی میں تھی، وہ بے حد معصوم اور خوبصورت تھی، اتنی معصوم تھی کہ ان دنوں ایک بدماش لڑکے نے اسے قابو میں کر رکھا تھا، اور وہ بیچاری انجانے میں سیدھی راہ سے بھٹک گئی تھی۔ بہر صورت رائے جانتا تھا کہ وہ دن دور نہیں جب وہ سمجھ جائے گی کہ وہ بدماش نوجوان محض اپنا مطلب پورا کر رہا ہے، اور پھر وہ ایک نئے شوق اور تازہ عزم سے رائے کی طرف لوٹے گی، اور ان کا رومان پھر سے تازہ ہو جائے گا۔ ان دنوں رائے کی سب سے بڑی خواہش یہ نہ تھی کہ گاؤں والی محبوبہ اسے بلائے، یا شہر والی محبوبہ کو نوجوان دکھ کرنا چھوڑ دیں، یا لاہور والی محبوبہ کی آنکھیں کھل جائیں۔ ان دنوں تو اس کی صرف یہ خواہش تھی کہ کالج کی ان 6 لڑکیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ اس کا رومان چل پڑے، اور اسے ہر ماہ 2 بار اتنی دور گاؤں تک سفر نہ کرنا پڑے۔ اس سلسلے میں وہ اکثر ایلی سے مشورہ طلب کیا کرتا تھا، یار ایلی، کوئی ایسی تجویز بتاؤ کہ اپنی بات بن جائے۔ اور اگر ایلی جواب دیتا، لو اس میں کیا ہے، جا کر کسی کا ہاتھ پکڑ لو، اور اس نے تھپڑ مار دیا تو سمجھ لو بات پکی ہو گئی۔ ایلی کہتا، ایکسپرٹس کا یہی فیصلہ ہے۔ کیسے؟ سیدھی بات ہے، اگر ہاتھ چھوڑ دیا تو سمجھو بات ٹوٹ گئی، پکڑے رکھا تو تعلقات قائم ہو گئے، اور اگر جرت کر کے اسی وقت آغوش میں لے لو تو ہمیشہ کے لیے اس کے دل میں دماغ پر مسلط ہو جاؤ گے۔ یہ تو ٹھیک ہے، رائے جواب دیتا، لیکن کبھی یار اکیلے میں کوئی ملے تو بات بنے۔ اسی کوشش میں لگا تھا کہ کبھی اکیلے میں کوئی مل جائے۔ ویسے ایلی کو کئی مرتبہ وہ اکیلے میں ملتی تھیں، لیکن ایلی نے کبھی ہاتھ تھامنے کی کوشش نہ کی تھی۔ ہاتھ تھامنا چھوڑ، اس وقت نہ جانے کیا ہو جاتا تھا، دور سے کوئی اکیلی چلی آتی دکھائی دیتی تو ایلی کا دل دھک سے رہ جاتا، جیسے لڑکی نہیں جگہ ڈاکو آ رہا ہو۔ اس کا جی چاہتا کہ کوئی نہ کوئی آ جائے تاکہ اسے حوصلہ ہو، اس کا جی چاہتا کہ وہ مڑ کر بھاگ لے۔ نہیں، وہ سوچتا یہ ٹھیک نہیں، وہ کیا کہے گی، مجھے تو یوں گزر جانا چاہیے جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ آخر بات کیا ہے، ایک لڑکی گزر رہی ہے نا، اور کیا، اور لڑکی بھی وہ جو مجھے قطعی پسند نہیں، پھر گھبراہٹ کیسی؟ وہ گردن اٹھا کر یوں چلنے لگتا جیسے کوئی بات ہی نہ ہو، لیکن جب وہ لڑکی کے قریب پہنچتا تو اس کی گردن جھک جاتی، نگاہیں کونے تلاش کرنے لگتی اور دل بیٹھ جاتا اور پسینے چھوٹ جاتے۔ لیکن ایلی کی بات چھوڑیے، اسے تو ان 6 لڑکیوں میں چندہ دلچسپی نہ تھی، اور ایسی لڑکیوں سے رومان کیسے قائم کیا جا سکتا ہے بھلا، جنہیں انسان جب جی چاہے جا کر مل سکے۔ ان حالات میں محبت کا پیدا ہونا ایلی کی دانست میں ناممکن تھا۔ ایلی کی دانست میں محبت کے لیے ضروری تھا کہ بندشیں ہوں، قیود ہوں، پردے ہوں اور دیواریں حائل ہوں، برقع ہو، گھونگھٹ ہو، نگاہ ترچھی، مسکراہٹ زیر لبی ہو، دور سے اشارے ہوں، ماتھے سے مکھی اڑانے کے بہانے سلام کیا جائے، لو لیٹر لکھے جائیں، اور یہ کیا ہوا کہ مس بینا کہے مزاج کیسے ہیں، لا حول ولا قوت۔ لڑکیوں کے بارے میں ایلی کو شام کا طرز عمل بے حد پسند تھا۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی لڑکی سے اکیلے میں ملے اور کہے،
جسٹ اے منٹ مس، یہ تو بتائیے کہ بھلا آپ کو دیکھ کر مجھے ایسا کچھ کیوں ہونے لگتا ہے؟ گردن کیوں لٹک جاتی ہے؟ نگاہیں کونے کیوں تلاش کرتی ہیں؟ اور اگر وہ جواب میں تھپڑ مار دے تو اس کا ہاتھ پکڑنے کی بجائے جھٹ جیب سے روئی نکالے اور کہے اب ایک تکلیف اور کیجئے، ذرا چوٹ پر ٹنکچر لگا دیجئے، مجھے جگہ دکھتی ہے۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔